پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ اور عبرت انگیز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ ہے فقیر اور بادشاہ کا۔ ایک فقیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے بادشاہ سے نصیحت کی کہ بادشاہ، یہ دنیا کچھ نہیں، یہ تخت و تاج کچھ نہیں، یہ حکمرانی کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ دے، دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، تیری دنیا کی اس کی کوئی اہمیت نہیں، تیری اس بادشاہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تب بادشاہ کی خدمت میں اس نے یہ کہا، بادشاہ بڑا غصے میں ہوا، اس نے کہا اس فقیر کو کیا خبر کہ تخت و تاج کیا ہے؟ جب بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس کو کیا خبر کہ اس کی کیا لذت ہے کہ جب نرم و نازک بستر پر بادشاہ سوتے ہیں اور لونڈیاں اور جو غلام خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں۔ اس فقیر کو کیا پتا جو نہ ٹھیک سے کھاتا ہے، نہ ہی نرم و نازک بستر پر سوتا ہے، اس فقیر کو کیا خبر کہ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ اس فقیر کو دربار سے نکال دو۔ اس نے حکم جاری کیا، انہوں نے فقیر کو نکال دیا۔ اچھا، ہوا ایسے کہ یہی بادشاہ جو فقیر کو اتنا سختی سے ڈانٹ رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ تجھے کیا خبر کہ بادشاہی کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے، تو یہ بادشاہ ایک دن جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا چند وزیروں اور غلاموں کے ساتھ، جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا۔ اس نے دوڑ لگا دی، وہ دوڑتا دوڑتا ایسی جگہ پر بادشاہ کو لے گیا کہ جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان، نہ کوئی پانی تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی، بالکل ویران جگہ تھی۔ تو گرمی کا موسم تھا، بادشاہ کو بڑی شدت سے پیاس لگی تھی۔ تو بادشاہ کو اتنی پیاس لگی تھی کہ بادشاہ پیاس کی وجہ سے مرنے لگا تھا، بالکل زندگی کی آخری سانسیں بچی تھی۔ تو بادشاہ نے جب اپنی حالت یہ دیکھی تو اچانک سے ایک فقیر نمودار ہوا، اس نے مشکیزہ اپنے کندھے پر ڈالا ہوا ہے اور آواز لگا رہا ہے، پانی لے لو، پانی لے لو، پانی۔ بادشاہ نے فوراً آواز لگائی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ فقیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، بادشاہ، اس کو نہیں پتا تھا بادشاہ، فقیر نے جب وہ جان بوجھ کر کہا کہ میں جو ہے وہ پانی بیچتا ہوں، بادشاہ نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہوں گے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں تو پانی بیچتا ہوں، میں تو پیسے سے ہی پانی دوں گا، تو تمہارے پاس تو قیمت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بادشاہ نے، اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے، پھر آدھی بادشاہی مجھے لکھ دو۔ فقیر کے پاس ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر اس نے لکھا لیا آدھی بادشاہی فقیر کی۔ اچھا، پھر اس فقیر نے پانی دیا۔ جب فقیر نے اس کے پانی دیا تو پانی اس کے گلے میں نہ اٹک گیا، کیونکہ بڑی دن گزر، بڑی شدت کی پیاس تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ تو پانی جب پیا، اچانک پانی پیا تو پانی گلے سے نیچے ہی نہ اترا، پانی گلے میں اٹک گیا، پھر مرنے تک پہنچ گیا۔ پھر اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں تو میں حکیم بھی ہوں، میں اس کا علاج بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا فقیر جلدی کرنا، تو جلدی میرا علاج کر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسے نہیں علاج کروں گا، پہلے آپ مجھے قیمت ادا کریں۔ اس نے کہا ابھی تو آدھی بادشاہی لی ہے۔ کہا نہیں، وہ آدھی بادشاہی پانی دینے کی تھی، اب تیرا علاج ہے، اس میں بھی آدھی بادشاہی دے۔ تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو پتا تھا کہ اگر مر گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس نے باقی بھی آدھی بادشاہی وہ چمڑے کے ٹکڑے پر فقیر کو لکھ دی۔ تو فقیر نے جو ٹونا وغیرہ کیا، اس کا پانی جو ہے وہ الگ سے نیچے اتر گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے،
پھر وہ فقیر جو پہلے نصیحت کرنے آیا تھا، اس نے پھر آ کے بڑے دربار میں نصیحت کی کہ بادشاہ سلامت، یہ بادشاہی کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ غرق ہونے والا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہ سب بادشاہی کو چھوڑ دے۔ تو بادشاہ نے پھر کہا لگتا ہے یہ فقیر پہلے بھی آیا تھا، تو اس کو کیا پتا کہ بادشاہی کیا ہوتی ہے، اس کو نکال دو۔ جب اس نے یہ حکم دیا تو فقیر نے اپنی جو وہ تھیلے سے وہ چمڑے پر لکھایا ہوا دستاویز نکالی، کہا بادشاہ سلامت، تیری بادشاہی کی قیمت یہ 2 گھونٹ پانی کے ہیں۔ بادشاہ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ تو بھائیوں، اس چھوٹے سے واقعہ سے نصیحت پکڑیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، یہ دنیا کی مال و دولت، یہ دنیا کی عیش و آرام، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی رب کے نزدیک دنیا کی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حامیت نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس وقت انتظار نہ کرو کہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہماری سانسیں نکل جائیں، ہم انتظار کرتے رہیں کہ ہم جو ہے وہ توبہ کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔